آپ لوگ ایک دلیل پیش کرتے ہیں اعلام العالم بان ہندوستان دار الاسلام، کہ اس نے اعلام العالم لکھا ہے کہ ہندوستان دار الاسلام ہے، تو انگریز کے ایجنٹ بن گیا۔ وہ تحذیر الاخوان عن الربا فی الہندوستان حکیم الامت کا رسالہ اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ حکیم الامت نے بھی لکھا ہے کہ دار الاسلام ہے۔ اب پھر آپ جب کس کے فتویٰ لگا رہے تھے تو آپ کے گلے میں یہ پڑ جائے گا۔ اب اس بات کو سمجھ لیں، بڑا کام دے گا آپ کو۔ دار الاسلام احمد رضا نے جو کہا ہے وہ اور وجہ سے کہا ہے، ہم نے جو کہا ہے وہ اور وجہ سے کہا ہے۔ احمد رضا خان نے اس وجہ سے دار الاسلام کہا کہ ہندوستان میں انگریز سے لڑائی غلط ہے، ہندوستان میں حکومت سے ٹکرانا غلط ہے، چونکہ یہ دار الاسلام ہے، دار الاسلام کی حکومت سے لڑ نہیں سکتے، یہ دار الاسلام ہے۔ اور آپ کے اکابر نے جو دار الاسلام کا فتویٰ دیا وہ لفظ کتاب کے عنوان سے سمجھ آ رہا ہے، تحذیر الاخوان عن الربا فی الہندوستان۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ رسالہ لکھا اور فرمایا چونکہ دار الحرب کے اندر کافر سے سود کا لین دین جائز ہوتا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، یہاں سود کی بات نہ کرنا، یہ انگریز سے یہ جو ہے نا سود کا لین دین نہ کرنا، یہ دار الاسلام ہے۔ ہم نے دار الاسلام کا فتویٰ اس لیے دیا تاکہ امت کو حرام سے بچایا جائے، انہوں نے دار الاسلام کا فتویٰ اس لیے دیا تاکہ انگریز کو لڑائی سے بچایا جائے، انگریز کی حمایت کی جائے۔ اب ہمارے فتوے کی غرض اور ہے، ان کے فتوے کی غرض یہ ایسی ہے جیسے اہل تشیع بھی کہتے ہیں امام حسین، اور آپ کے بعض علماء بھی اکابر نے بھی امام حسین لکھا بھی ہے، بولا بھی ہے۔ اب آپ بتائیں دونوں کی سوچ میں فرق ہے یا نہیں؟ وہ کس نیت سے کہتا ہے؟ اس کے ذہن میں عقیدہ امامت گھسا ہوا ہے، جو نبوت سے بھی اعلیٰ اور بالا سمجھتے ہیں، اور آپ امام کا معنی پیشوا، مقتدا، رہبر و رہنما، بزرگ اور بہت بڑا علم والا، شان والا، مقام والا، یہ معنی آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ اب دیکھو لفظ ایک تھا، دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے۔ دار الاسلام اگر حکیم الامت نے بھی کہا ہے اس کی وجہ الگ ہے، احمد رضا نے کہا ہے اس کی وجہ وہ انگریز کی خوشنودی کے لیے لکھا گیا ہے، اور یہ امت مسلمہ کو حرام سے بچانے کے لیے لکھا گیا ہے۔ فرق کی بات، ٹھیک ہے جی۔ اللہ رب العالمین